بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد یقول اللہ سبحانہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا کوئی تم میں سے یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ غیبت کے بارے میں۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا خیرخواہ بنے اور لوگوں کی عزت کی حفاظت کرے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، اور کوئی آدمی کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ دے اور آپس میں رحمت اور محبت کا اظہار کرے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آدمی جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اسلامی معاشرے کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایک مسلمان کی بہت بڑی عزت اور اس کا بہت بڑا احترام ہے۔ لوگوں کے درمیان کیسا بھی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں بہت اس کا اونچا مقام ہے اور اس کی بہت بڑی عزت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے خطاب کر کے کہا ما اطیبک وما اطیب ریحک، کہ کعبہ تو کتنا اچھا ہے، عظیم الشان ہے، اور تیری خوشبو کتنی بہترین ہے، وما آدمک وما آدم حرمتک، اور تو کتنا عظمت والا ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، والذی نفس محمد بیدی لحرمت المومن عند اللہ اعظم من حرمتک مالہ ودمہ، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک مومن کی عزت اور اس کی جو حرمت ہے، اس کے مال کی اور اس کی جان کی جو حرمت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں تجھ سے زیادہ ہے۔ یعنی تیری حرمت سے بڑھ کر کے ایک مومن کی حرمت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ یعنی وہ کعبہ جس کا لوگ ہر وقت طواف کر رہے ہیں، حج کے لیے جس کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس کا اتنا اونچا مقام مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کی آبرو اور ایک مسلمان کا جو مقام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کعبے سے بڑھ کر کے بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں مسلمان کا جو مقام ہے اس کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کر کسی کی بھی عزت سے کھیلنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اربع الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کہ سب سے بڑی سود خوری یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی عزت سے ناحق طور پر کھیلے، کسی مسلمان کی بے عزتی کرے، غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، یعنی کسی طرح سے بھی کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے، یہ سود خوری سے بھی خطرناک ہے۔ یعنی سود خوری مسلمانوں کے نزدیک بہت ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اتنا اس کا خطرناک اس کا جو ہے مذمت کی گئی، اور اس سے زیادہ خطرناک مذمت کس کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے، کسی مسلمان کی غیبت کے ذریعے جو ہے بے حرمتی کی جائے۔ غیبت جو ہے اتنا خطرناک مرض ہے اسلامی معاشرے کے اندر، اور اتنا خطرناک جرم ہے کہ آپسی اتحاد کو پارا پارا کر دیتا ہے، آپسی تعلقات کو توڑ دیتا ہے، اور
اسلامی معاشرے کو ڈھانے کی کدال ہے غیبت. اس غیبت سے اسلامی معاشرے کے اندر خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی اس کا منظر کشی کی اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے والے کی، اور بڑے خطرناک طریقے سے اس کی نفرت کو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالی، اور ایسی مثال پیش کی کہ جس سے انسان کے دل کے اندر نفرت بیٹھ جائے. پھر فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے تو تم اسے ناپسند کرو گے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں بیان کی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کسی نے ہماری دعوت رکھی اور دعوت کے اندر انسان کا گوشت رکھا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مردہ ہے. یعنی آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ کوئی آدمی پسند کرے گا کہ مردے کے گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھائے، یا کھانے کے اندر جو ہم مردے کا گوشت اور وہ بھی انسان کا گوشت اور وہ بھی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے. یعنی کتنی خطرناک مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے کہ انسان کے دل میں غیبت کے تعلق سے ایسی نفرت بیٹھنا چاہیے گویا کہ میں کسی انسان کا گوشت کھا رہا ہوں، مردے انسان کا جو ہے گوشت کھا رہا ہوں. اور خاص طور پر علماء کی غیبت. کہتے ہیں اہل علم لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا جو گوشت ہے وہ زہریلا ہوتا ہے. یعنی عام لوگوں کی غیبت کرنا یہ بہت بڑا جرم اسلام کے اندر، اور اس سے زیادہ خطرناک جرم یہ ہے کہ آدمی جو ہے اور عالم کی غیبت کرے، دیندار لوگوں کی غیبت کرے، علماء کی غیبت کرے. اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی انسان عالم کی غیبت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھلائی کی توفیق سے محروم رکھتا ہے. لہذا علماء کا احترام کرنا چاہیے اور غیبت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اب غیبت ہے کیا چیز، اس کو ہم سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اتدرون ما الغیبہ، تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا ذکر اپنے بھائی کے متعلق ایسا کرنا جس سے وہ ناپسند کرے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابیاں وہ برائیاں میرے بھائی کے اندر موجود ہیں پھر بھی میں کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر برائیاں نہیں پائی جاتی ہیں تو یہ بہتان ہے. یعنی اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، غیبت، بہتان، افک. کیسے؟ غیبت کی برائی اس کے اندر موجود ہے، اس برائی کو انسانوں کے سامنے یہ پیش کر رہا ہے، یہ غیبت ہے. بہتان یہ ہے کہ اس میں ہے ہی نہیں، زبردستی اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے. اور افک یہ ہے کہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے اندر پھیلاتا پھرتا ہے. یہ افک اور زیادہ خطرناک ہے، بہتان سے زیادہ خطرناک جو ہے یہ افک ہے. بھائیوں، ہمیں ایک اچھے انسان کا نمونہ بننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے اندر اچھی باتیں کرو اور تمہاری بات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور ہمیشہ لوگوں کی برائیاں تلاشنے کی جو عادت ہے، اسی بنا پر اسلامی معاشرے کے اندر آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے اچھی شکل و صورت دی ہے، صحت و تندرستی دی ہے، آپ بھلائیوں کو لوگوں کے اندر نشر و اشاعت کریں.
لوگوں کی گندگیاں اٹھا اٹھا کر کے آپ لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. خود آپ سوچیں کہ ایک گندگی جو ہے اس کو لے کر کے آپ لوگوں کے اندر بانٹتے پھرتے ہیں. اچھائیوں کو بانٹے. تو یہ غیبت کا یہی معاملہ ہے. اب علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک چیز اور کہی کہ اس کا مقصد کیا ہو. وَتَكُونُ النِّيَّةُ رَفْعُ مَنزِلَتِكَ أَوْ خَفْضُ مَنزِلَتِهِ، یعنی تمہاری نیت، تم کسی مسلمان بھائی کا جو ذکر برائی کے حساب سے تم کر رہے ہو، اس کا مقصد لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا. اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ تو ایسا ایسا ہے. اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا یا اس کی قدر و منزلت کو گھٹانا، یہ مقصد ہو کہ لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی قدر و منزلت پیدا ہوگی، لہٰذا اس کو ختم کر دیا جائے. اور میری جو قدر و منزلت ہے اس کے مقابل میں نیچی ہو رہی ہے، اس بنا پر اس کی قدر و منزلت کو نیچے کر کے میں اپنی قدر و منزلت کو بلند کرنا چاہوں. یہ ہے غیبت. اب بھائیوں، غیبت کی بڑی تفصیل سے سنیے گا، اور اس بیماری کے اندر 99% لوگ اس میں شامل ہیں. پڑھے لکھے، دیندار، حاجی، قاضی، نمازی، سب اکثر لوگ جو ہیں اس بیماری کے اندر ملوث ہیں. اب اہل علم نے غیبت کی جو تعریف اور وضاحت کی ہے اس کو ہم سنتے ہیں.